ان کی یاد میں ان کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر درود و سلام پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس تمام کار خیر کا ثواب مرحومین کی روح کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ سب کہیں آمین۔ اور اس محفل کی برکت سے ہم سب کی حاضری بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بلا تاخیر محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ننھا سمنا انس ماجد، تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں انس ماجد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ، هو الله الخالق البارئ وله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم سب مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ یہ تھے بھائی عبدالرزاق صاحب ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو دل کو اگر چمکانا ہو تو دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گونج پڑ جائے، لا الہ الا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی سب کہہ رہے ہیں کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی ننھے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا خود رب ہے یکتا وہ یکتا خود رب ہے یکتا یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا اس کے نام کے گن گاتے ہیں اس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا 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 اللہ اور سورہ رحمان پڑھ کر کر لو دل کو نورانی سورہ رحمان پڑھ کر لو دل کو نورانی روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی چمکا لو کردار کو ایسا چمکا لو کردار کو ایسا لوگ کہیں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری مسجد جامع مسجد فاروقیہ دفتر ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ ماہانہ جو مجلس ذکر ہوتی ہے اس مجلس ذکر کے اندر آنے والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ خانقاہ مالکیہ خانوال کے ذمہ دار ہیں، حضرت کے والد محترم
مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ، لاکھوں شاگرد ان کے ہیں، سبحان اللہ، ان کے بیعت سے بہت سارے لوگ ان کی بیعت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ ہمارے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی زیارت بھی جو ہے یہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ اس خانقاہ کے زیادہ نشین ہیں، ان کا شکریہ ہم تہ دل سے کرتے ہیں رب والے تمام ساتھیوں کی طرف سے، اور خاص کر مسجد فاروقیہ کی انتظامیہ کی طرف سے کہ حضرت نے ہمارے اوپر شفقت فرمائی اور وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر، عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ تمام ساتھی حضرت کی باتیں، حضرت کی نصیحتیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ، اور دل کو اس وقت صرف ان کی توجہ، ان کی باتوں کی طرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ، ادھر ادھر کی خیالات کو چند لمحوں کے لیے بھول کر صرف حضرت کی نصیحتوں کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال تعالى في مقام آخر قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سبحان اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وآله سيدنا وصحبه مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ حضرت اقدس حضرت مولانا عثمان امجد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ العالیہ کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ سے اس اصلاحی اور روحانی پروگرام کے موقع پہ ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول کرے۔ آمین آمین۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ میں نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تمہارے میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہو تو سب سے پہلے ہم اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، مشینری ہے، مٹیریل ہے، پلاسٹک کا سامان بھی کیوں نہ ہو، پہلے ہم اس کی کوالٹی چیک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے، میرے بندے مجھے تیرے اعمال میں کوالٹی چاہیے، بے شک، تعداد نہیں،
مقدار نہیں معیار مطلوب ہے۔ بے شک اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تاکہ میں آزماؤں کہ تمہارے میں کون زیادہ اعمال کرتا ہے۔ فرمایا مجھے مقدار کی ضرورت نہیں، فرمایا ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون معیاری عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جسے ہمیں ہر چیز میں کوالٹی مطلوب ہے، اللہ کو بھی اپنے بندوں کے اعمال میں کوالٹی مطلوب ہے۔ 3 باتوں کا تذکرہ ہے، اسی کے درمیان میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ موت، حیات اور عمل حسن۔ اس کائنات کے ساخت پہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو عالم اجداد کی شکل میں بنایا۔ عالم اجداد اس عالم کو کہتے ہیں جہاں ہر ایک چیز کا تقابل موجود ہو۔ اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں راحت و سکون کی دولت دی تو اس کے مقابلے میں مسائل و پریشانیاں بھی پیدا کر دی۔ صحت کی نعمت دی تو بیماری کو بھی پیدا کر دیا۔ مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی تو فقر و فاقہ کو بھی پیدا کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی تو اس کے مقابلے میں موت کو بھی اللہ ہی نے پیدا کر دیا کہ اے بندے ایک دن موت آئے گی، تیری زندگی سے ٹکرا جائے گی اور اس کو پاش پاش کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ معلوم ہو کہ دنیا میں موت و حیات کا تقابل ہے، یہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اس ٹکرانے والی چیز موت کی حقیقت کیا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی انتہائی عارضی اور فانی ہے۔ اس کی مثال یا تو ہوا میں جلتے ہوئے اس چراغ کے مانند ہے جو ہوا کے ایک جھونکے کے محتاج ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے چراغ کو بجھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یا میرے اور آپ کی زندگی اس بزرگ انسان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لاٹھی اور عصا کے مانند ہے جو اس پہ اعتماد اور سہارا لیتے ہوئے اپنے قدم بڑھاتا ہے، لیکن اس بات سے غافل کہ اس کو اندر سے کیڑا لگ چکا، کھوکھلا کر چکا ہے، وہ اس پہ سہارا اعتماد کرتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے، اچانک لاٹھی ٹوٹتی ہے، یہ زمین پہ گر پڑتا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی اسی لاٹھی کے مانند ہے جس پہ میں اعتماد کیے ہوئے دنیا کے لیے قدم بڑھاتا جا رہا ہوں، لیکن اس بات سے غافل ہوں کہ اس کو اندر سے وقت کا کیڑا لگ چکا جو اسے کھوکھلا کر چکا ہے، اچانک یہ زندگی کی لاٹھی ٹوٹے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی انتہائی عارضی اور فانی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی۔ قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگانے کہ اگر ایک شخص 40 60 70 سال زندگی مسلسل گناہوں میں بسر کی اور اس کے بعد اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی اور ایک لمحے میں اسے سچی توبہ کر لی، اللہ اس ایک لمحے کی سچی توبہ کی وجہ سے اس کی 70 سالہ گناہوں کی زندگی پہ پانی پھیر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لمحہ اس کا اتنا قیمتی ہے بے شک، بے شک۔ جس کو ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے زندگی کی اہمیت کو جانا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے بہت ہی بہترین مہلت ہے۔ لفظ مہلت ہم اور آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں، اس کے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن شاید ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا کہ اہمیت کیا۔ ایک چھوٹی سی واقعہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مہلت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص نے باغ لگایا، باغ میں درخت لگے، درختوں میں پھل لگے۔ ایک دن اپنے ملازم سے کہنے لگا کہ خالی ٹوکری لے کے باغ میں داخل ہو جانا، جتنا صاف ستھرا پھل توڑ کے لائے گا اسی حساب سے میں تجھے ترقی دے دوں گا، تنخواہ بڑھا دوں گا، سہولیات بڑھا دوں گا۔ ملازم نے سوچا بڑی خوبصورت مہلت مل گئی، میرے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت، ہاتھوں میں توڑنے کی طاقت، نگاہوں میں دیکھنے کی صلاحیت، جہاں صاف ستھرا پھل نظر آئے گا توڑ کے ٹوکری میں ڈالتا جاؤں گا، ٹوکری بھر جائے گی، مالک کے سامنے لا کے پیش کر دوں گا۔ تو بہت ہی بہترین مہلت ملی۔ باغ میں داخل ہونے لگا تو مالک نے روک لیا، کہا صرف ایک شرط۔ مالک وہ کون سی شرط؟ کہا میرے یہ باغ 4 حصوں پہ مشتمل ہے،
जिस हिस्से को एक दफा क्रॉस कर देगा वापस आने की इजाजत नहीं होगी। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान सी शर्त है, कबूल कर ली। बाग के पहले हिस्से में कदम रखता है, निगाहों को उठा के दरख्तों पे जमाता है। क्या देखा कि दरख्तों पे फल तो मौजूद है मगर कुछ दागदार है। सोचने लगा अगर ये फल तोड़ के ले जाऊं मोहलत जाया हो जाएगी, शायद अगले हिस्से में साफ फल हो। उसने अगले हिस्से की उम्मीद पे पहले को क्रॉस किया, दूसरे में कदम रखा, निगाहें उठा के दरख्तों पे जमाया तो क्या देखा, वाकई साफ सुथरा फल मौजूद। इसने सोचा अगर ये फल तोड़ के ले गया तो मोहलत से पूरा फायदा हासिल। लेकिन इसी दौरानिया में एक दूसरी सोच आती है, अल्लाह के बंदे जब बाग के दूसरे हिस्से में साफ फल है, मुमकिन है तीसरे हिस्से में इससे बेहतर फल हो, क्यों ना मैं तीसरे हिस्से से तोड़ के लेके जाऊं। इसने तीसरे हिस्से की उम्मीद पे दूसरे को क्रॉस किया, तीसरे में कदम रखा, निगाहों को उठा के दरख्तों से जमाए तो क्या देखा, वाकई पहले से बेहतर किस्म का फल मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सही फायदा हासिल कर लूंगा। लेकिन वही सोच फिर लौट के आती है, जब बाग के दूसरे हिस्से में साफ फल है, तीसरे में बेहतर फल है, मुमकिन है चौथे और आखिरी हिस्से में सबसे बेहतरीन फल हो, मैं क्यों ना आखिरी हिस्से से तोड़ के लेके जाऊं। इसने आखिरी हिस्से को उम्मीद पे तीसरे हिस्से को भी क्रॉस कर दिया। वो आखिरी कदम जो तीसरे से चौथे में पड़ने वाला था, बड़ी उम्मीदों के साथ उठाया, तरक्की मिलेगी, फिर मैं ये काम भी करूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी ले लूंगा। मुख्तसर है कि जैसे उसने चौथे हिस्से में कदम रखा, निगाहों को उठा के दरख्तों पे जमाया तो उसके बेख्तियार हाथ उठे दांतों के दरमियान में अपने हाथों को काटने लगा। उसने देखा कि आखिरी हिस्से पे दरख्त तो मौजूद है मगर फल से खाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। अब आहुजारी कर रहा है, फरियाद कर रहा है, कोई फरियाद रस नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, वापस जाने की इजाजत नहीं। चीखते चिल्लाते आहुजारी करते करते आखिरकार खाली टोकरी लिए बाग से निकल गया। दोस्तों, मेरे आपकी जिंदगी भी, मेरे आपकी जिंदगी का बाग भी 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा बचपन का है, नासमझी का है, जो दागदारी में गुजर जाता है। बच्चा नादा होता है, बड़े भी तरबियत करते हैं, लेकिन आज हमारे बड़े भी बच्चों के सर से तरबियत का हाथ उठा लेते हैं। इतना समझ है, जब बड़ा होगा तो खुद ही समझ लेगा। मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, काफी अर्से पहले की बात है, शादी का मौका है, एक नाना अपने उस छोटे नवासे और नवासी से पूछता है घर में कौन सा गाना गाया है। शादी का मौका, जब बड़ी तरबियत के हाथ उठा लेंगे तो यकीन मेरे जिंदगी के बाद का पहला हिस्सा वो दागदारी में गुजरेगा। हत्ता कि जवानी फूटी, जिस्म में सलाहियतें पैदा होने लगी, यूं समझो कि दरख्त पे साफ सुथरा फल लगा। इस सलाहियतों से ये नौजवान फायदा उठाकर दुनिया, दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सकता है। लेकिन उस वक्त मेरे नौजवान की सोच ये होती है, अभी तो जवानी है, मस्तानी में गुजारूंगा। जब जवानी उरूज पे पहुंच जाएगी, सलाहियतें पुख्ता हो जाएंगी, फिर मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लूंगा। आप देखें हमारा माशरा यही है। ये नौजवान जिंदगी के बाद के अगले हिस्से की उम्मीद पर इन दूसरे हिस्से को, जहां साफ सुथरी सलाहियतों का मालिक है, बहुत कुछ कर सकता है, उसको लहव और लाभ में गुजार देता है। हत्ता कि जिंदगी बाग के तीसरे हिस्से में पहुंचता है, मस्तानी संजीदगी में बदली, जवानी में पुख्तगी आ गई। अब ये सिर्फ अपना मुस्तकबिल नहीं, दूसरों का मुस्तकबिल भी बना सकता है, ये दूसरों के सहारा बन सकता है। लेकिन उस वक्त मेरे मुसलमान की सोच ये होती है, अभी तो मैंने जायदाद बनानी है, कारोबार को चमकाना है, एक बाग लगाया दूसरा कैसे लगाना है, एक मकान बनाया दूसरा कैसे तैयार कराना है। बल्कि वो जिंदगी के बाग के आखिरी चौथे हिस्से की उम्मीद पर, हाँ जब रिटायरमेंट हो जाएगी, औलाद जवान हो चुकी होगी, वो मेरे कारोबार को संभाल लेगी, फिर मैं अल्लाह के घर को संभाल लूंगा। खुदा उस वक्त घर, अल्लाह के घर ना ही संभालना तो बेहतर है, नहीं तो फिर खैर नहीं होती। इमाम साहब की टांगी खींचनी है मैंने,
گھر سے فارغ ہو کے مسجد میں نہیں، گھر کی مصروفیت ہوتے ہوئے آپ مسجد میں وقت گزاریں گے تو آپ کو احساس رہے گا آپ ذمہ داری سے وقت گزاریں گے. یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، عام جو ماحول ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. صحیح بات. اللہ. گھر میں تو بھئی روک ٹوک کرنی ہے، ظاہر دادا نانا تو روک ٹوک کرتے ہیں، گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مسجد ہوتی ہے. تو یہ اس وقت میرے مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جب ریٹائرمنٹ لے لوں گا، بڑھاپا آ جائے گا، پھر میں اپنی قبر اور حشر کے بارے میں سوچ لوں گا. ابھی تو میرے کاروبار کو چمکانا ہے، اپنے جائیداد کو بنانا ہے. اللہ کی شان یہ زندگی کے بعد کا تیسرا سزا پختہ صلاحیتوں کا مالک تھا، خوبصورت قسم کے پھل لگے تھے، اسے بھی دنیا میں دنیا کے لیے استعمال کرتے ہوئے آخرکار یہ چوتھے حصے میں پہنچ جاتا. بہت سی امیدوں کے ساتھ اولاد جوان ہو چکی ہے، کاروبار سنبھالے گی، اب میں اپنی قبر حشر کی فکر کر لوں گا، اب میں مسجد میں وقت گزاروں گا. لیکن جیسے آخری حصے میں قدم رکھتا ہے، فالج نے اٹیک کر دیا، ٹانگ کی صلاحیت ختم، ہاتھ مفلوج، آنکھوں کی بینائی میں کمی، دماغ کی سوچ کمزور پڑ گئی. اب یہ تنا ہے جو چارپی پہ پڑا ہے، سب کچھ کرنا چاہتا ہے، کر نہیں سکتا. جب سب کچھ کر سکتا تھا، کرنے کے لیے تیار نہ تھا. اولاد نے بھی 4 مہینے خدمت کی اور آخرکار اس نے بھی منہ پھیر لیا. اب وہ صبح شام تیار ہو کے اپنے باپ کے دفتر اور جائیداد کو سنبھالنے کے لیے جائے، وہ باپ کو سنبھالے. اب وہ ناشتہ کر کے تیار ہو کے نکل جاتی ہے. ہر آنے جانے والے کے ساتھ میں پھر آہوزاری کرتا ہوں، اولاد کی شکایتیں کرتا ہوں. بھئی کیوں اولاد کی شکایت کر رہے ہو؟ اولاد کو جس دن کے لیے تم نے پالا اور جوان کیا تھا، انہوں نے تو وہ کام سنبھال لیا، تیری زمینوں کو سنبھالا، تیرے دفتر دکان کو سنبھالا. اب اس سے کس چیز کے گلے کرتے ہو؟ اب ہر آنے والے کے ساتھ میں آہوزاری کرتے کرتے آخرکار خالی ہاتھ دنیا سے نکل جاتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اس لیے زندگی کے مہلت کو، اس کی اہمیت کو جانیں. صحیح بات. جو موقع اللہ نے نیکی کا دیا ہے اسے مؤخر نہ کریں، یا کل کریں گے. کئی ساتھی ہوتے ہیں وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ میں نماز کی پابندی کروں. یار اچھا ایسا ہے، یہ جو جمعہ آئے گا نا، اس جمعے سے شروع کر دوں گا. کوئی موت کا پتہ ہے، داعیہ دل میں پیدا ہو گیا بس شروع کر دو. کئی لوگ کہتے ہیں اچھا داڑھی رکھوں گا، عمر جب جاؤں گا نا عمرے پہ داڑھی رکھ کے آؤں گا. بھائی جہاں جا رہے ہو اس کا چہرہ بنا کے جاؤ، وہاں جا کے واپس آ کے بناؤ. سبحان اللہ سبحان. یعنی اس قسم کی وہ یہ لے تو لال، یہ شیطان کے پتے ہوتے ہیں جو مجھے آپ کو عمل سے دور کرنا چاہتا. اس زندگی کی مہلت کی اہمیت کو جانیں، وقت ضائع کیے بغیر نیک عمل میں لگے رہے. تمہارا عرض میں کر رہا تھا کہ زندگی انتہائی عارضی ہے اگرچہ بہت قیمتی ہے. بے شک بے شک. اور وہ چیز جس نے اس سے آ کے ٹکرانا ہے اس کو ہمارا موت کہتے ہیں. تو موت ایک مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ، اتنی مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے. توجہ کرنا، اگر موت کو کسی حکمران کے حکمرانی کے ذریعے سے روکا جا سکتا، فرعون کبھی دنیا سے نہ جاتا. موت کو مال و دولت کے بلبوتے روکا جا سکتا، قارون کبھی دنیا کا نہ چھوڑتا. موت کو زور بازو روک سکتے تو رستم و سہراب زمین میں دفن نہ ہوتے. موت کو حکمت اور فلسفوں کی بنیادوں پہ روکا جا سکتا، کوئی افلاطون، ابو علی سینا، فیثاغور جیسے حکمار فلاسفر زمین میں اتارے نہ جاتے. موت کو اگر کسی محبتوں کی بنیادوں پہ روکا جا سکتا، کوئی بیٹا اور بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتارنے کی اجازت نہ دیتے. موت کو اگر وفاؤں کے ذریعے سے روکا جا سکتا، کوئی بیوی خاوند کو دفنانے کے لیے تیار نہ ہوتی. اللہ اللہ. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود موت آ کر رہتی ہے، میرا دفنا کر رہتے ہیں. معلوم ہوا زندگی کے مقابلے میں موت ایک مضبوط حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے. پھر کیا وجہ ہے میں اور آپ کسی موت سے غافل، جس کو میں یقین رکھتا ہوں اٹل فیصلہ؟ کہیں بھی چلا جاؤں موت نے اپنے وقت پہ آ کے ہی رہنا. پھر بھی اس موت سے غفلت کیسے؟ لگتا ہے کہ ہمارا اور آپ کی مثال اس کبوتر کے مانند ہے جو اپنی موت کو بلی کی صورت میں دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا. لیکن جب بلی کی صورت میں موت پنجہ گاڑتی ہے پھر اسے بچنے کا موقع نہیں ملتا. تو کہیں ایسا تو نہیں
کہ میں اور آپ اس کبوتر کے مانند آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ دوسرے کا حق ہے جو میں مار رہا ہوں، میں دوسرے کو گالی برا بلا، یہ ساری چیز سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر کے اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں. شاید مرنے والا تو مر گیا، میں تو موت سے بچ جاؤں گا. پھر تو اللہ نہ کرے موت جب اچانک پنجہ گاڑی لی، مجھے توبہ کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ موت کا پنجہ میرے پہ پڑے، سچی پکی توبہ کریں. اس موجودہ زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، سچی توبہ کر لیں. آج ہماری زندگی سے، ہمارے طرز عمل سے یہی لگتا ہے، دفنا کے آ جاتے ہیں، ہم نے جس پہ موت آنی تھی آ گئے، ہم تو اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں. اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ موت کا کوئی پتہ نہیں. یاد رکھنا، موت نہ بیماری کی محتاج، موت نہ بڑھاپے کی محتاج. جوانی میں بھی آتی ہے، صحت میں بھی آتی ہے. تو اللہ کہتا ہے خلق الموت والحیات، میں نے موت و حیات کے نظام کو قائم کیا. اللہ اکبر. تو موجودہ زندگی اس کو ضائع ہونے سے بچائے. دیکھیں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس وقت جو یہ زندگی موجود ہے میرے اور آپ کی، یہ بن دیکھے ایمان والی زندگی ہے، یقین والی. اور یہ اللہ کو بہت پسند. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ پورے صراط، نہ میزان، نہ حشر، کچھ بھی نہیں دیکھا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی صورت میں مجھے اور آپ کو یہ یقین عطا کر دیا. ہم ایمان رکھتے ہیں تمام چیزوں پر. بے شک. تو بغیر دیکھے ایمان کی حالت میں اللہ کو ایسی زندگی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ ایمان والے کے لیے جنت کو بالکل سستا کر دیتا. سبحان اللہ. آپ سوچیں گے پتنی کتنی سستی ہو جائے گی. ہم نے تو علماء سے سنا ہے، ہم نے تو حضرت عثمان صاحب نے سنا کہ جنت کی نعمتیں تو دنیا میں ہمارے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا، وہ تو اتنی بالا ہے. ہم سوچ جو ہماری سوچ میں ہے اس سے بھی وہ آگے ہے. تو کتنی سستی ہو جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی سستی ہو جائے گی. ایمان والا اگر ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلی بات یاد رکھنا، جنت اتنی کم قیمت نہیں کہ مٹھی جو کے بدلے میں مل جاتی ہے، اتنی کم قیمت. جنت کم قیمت نہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاں اس بندے کا یہ یقین بہت قیمتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ بہت قیمتی ہے. ہارون رشید کا زمانہ تھا، اس دور میں بہلول یہ مجذوب الحال تھی، گزرے تھے. ہم یہ کہتے ہیں فلاں مجذوب ہے، فلاں مجذوب ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مجذوب کسے کہتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کی صورت یہ، ہمارے ہاں تو اسی طرح ہی ہے. یہاں کا تو شاید ماحول بہتر ہو، کسی نے کوئی نمبر دے دیا کسی بابا جی نے اور وہ لگ گیا، اور جی پہنچی ہوئی سرکار، یہ مجذوب ہے. صحیح بات. مجذوب حرام کام پہ تو نہیں لگاتا. صحیح بات. نمبر دیا لگ کیا، اتفاقیات ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مجذوب ہے. اسے پتہ تھا. یاد رکھنا مجذوب اسے نہیں کہتے. مجذوب جذب سے ہے، جو اللہ کی معرفت میں پرواز کرتے 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 اللہ کا اتنا قرب پالے کہ اس قرب کی وجہ سے اللہ کی معرفت کی تجلیات کی تاب نہ لا کر ہوئے دماغ کھو بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا اس کی تاب نہیں لا سکا، دماغ گیا. اس کو کہتے ہیں مجذوب الحال، اللہ کے محبت میں پاگل ہو گیا. تو بہلول یہ مجذوب الحال تھا. ہارون رشید کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تو حکمت بڑی باتیں کیا کرتا تھا اس کے ساتھ. ہارون رشید بھی اس کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتا تھا. ایک دن ہارون رشید دن کے آخری حصے میں روٹین کے مطابق دریا کے کنارے پہ چہل قدمی کے لیے نکلے. ان کے پیچھے ان کی بیوی زبیدہ بھی چل پڑے. تھوڑا آگے گئے تو کیا دیکھا کہ بہلول دریا کے کنارے پہ گیلی ریت میں بیٹھا بچوں کی طرح مکان بنا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا، آج کل کے بچوں کو تو نہیں یاد ہوگا کیونکہ اب تو کھیل کا معیار ہی بدل گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ گیلی ریت میں پاؤں رکھتے ریت ڈالتے دوبارہ پاؤں نکالتے ہی کر بن گیا.
پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیتے. تو بہنور بیٹھا ہے, بھائی موبائل بند کر دو, میری بات سن رہے, اس کی بات سن. بندہ اس سے یہ کرتا ہے کہ باتوں کی اہمیت نہیں, میں ویسے بیان کر رہا ہوں. نہیں آپ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, موبائل بند کر لیں یا ایسے سائلنٹ پہ کر لیں, باتیں اٹھ کے باہر چلے جاؤ, وہاں جا کے بات کریں. صحیح بات, یہ نہ قدری ہوتی ہے. ہاں جی صحیح بات. بارہ توجہ کر. ہارون رشید دیکھا بیٹھا ہے, قریب گئے, بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے سر اٹھائے, دیکھا ہارون نے کہا, ہارون جنت کے مکان بنا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت کے مکان بنا کے کیا کرے گا؟ دوں گا. کتنے کا دے گا؟ 1 دینار کا. اللہ, ہارون رشید مذوب الحال ہے, آخرت کی فکر میں مگن, اللہ کے محبت میں گم ہے, اپنی کیفیت میں لگا ہوا ہے. سنی نہ سنی کی قدم بڑھائے, آگے چلے گئے. اتنے میں چند قدم پیچھے کے بیچ زبیدہ آ رہی تھی, وہ پہنچ گئے ہارون کے پاس. ہارون کیا کر رہے ہو؟ جنت کا مکان بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ بیچو گا. کتنے کا دو گے؟ 1 دینار. بعض کسی نادان یا کسی چھوٹے بچے کی بات کی حقیقت کو سمجھے بغیر اس کی خوشی کے لیے ہم وہ کام کر دیتے ہیں. زبیدہ نے دینار نکالا, کہا لو بہلول 1 دینار مکان میرا. ایسے بات کر دی, قدم بڑھائے, آگے چلے گئے. میاں بیوی کا راؤنڈ مکمل ہوا, گھر پہنچے, کھانا کھائے, نماز پڑھی, سو گئے. اسی رات ہارون رشید نے خواب دیکھا. جنت کا منظر ہے, آبشاریں ہیں, مرغزاریں ہیں, خوبصورت قسم کی نہریں جاری, بہترین قسم کے محلات. اچانک ایک محل پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس محل پہ زبیدہ کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بیٹے زبیدہ, میری بیوی کا محل اتنا حسین. خواب میں ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کے دیکھوں. جب یہ خواب میں اس محل کے گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ پہ کھڑے ہوئے فرشتے سیکورٹی گارڈ نے ہارون رشید کو روک لیا. اللہ, سوائے زبیدہ کے کوئی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اس کا روکا تھا, ہارون کی آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھلی تو گم سم, بے قرار, پریشان, ڈپریشن کا شکار. ہارون تو نے تو اپنی سب کچھ تباہ کر دیا. اپنی ٹانگ پہ خود تو نے لاٹھی مار دی, اپنی قسمت تو نے خراب کر ڈالی, تو سب کچھ ضائع کر بیٹھا. پورا دن یہ ڈپریشن کے شکار ہے. آخری وقت میں چہل قدمی کے ٹائم بغیر کسی کو بتائے خاموش کے ساتھ پھر چہل قدمی پہ نکل گئے. دریا کے کنارے پہ جا رہے, اللہ کے شان کل کی طرح آج بہلول کو وہی پا لیا. بہلول بیٹھا ہے, ریت میں مکان بنا رہے کل کی طرح. ہارون نے سوچا کل نہیں تو آج سے, کل 1 دینار کا تھا, 100 دینار کا ہوگا, دے دوں گا. ایک بات یاد رکھنا, آج میرے نوجوان کی سوچ جب بن جائے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ بندے کو رب سے توڑ دیتی ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو بندے کو رب سے توڑ کے رکھ دیتی ہے. یاد رکھنا, رب ہے تو سب کچھ ہے, مال ہے اور بہت کچھ نہیں ہے. بے شک, بے شک, بے شک. سمجھانے کے لیے آپ مال سے ہے نہ خرید سکتے ہیں, بینائی نہیں لے سکتے. بے شک. مال کے ذریعے سے نرم گرم بستر تو خریدا جا سکتا ہے, میٹھی نیند نہیں خرید سکتے. بے شک. مال کے ذریعے سے کتابیں تو خرید سکتے ہو, علم نہیں لے سکتے. مال کے ذریعے سے آپ ملازم تو رکھ سکتے ہو, بیٹا نہیں لے سکتے, رب نہ دے. بے شک. مال کے ہوتے ہوئے بہت کچھ نہیں ہوتا. بہرحال ہارون آگے بڑھے. بہلول کیا کر رہا ہو؟ جنت کے مکان بنا رہا ہوں. ہارون کی جان میں جان پڑنے لگی کہ کام بن جائے گا. کیا کرو گے؟ بیچوں گا. اچھا کتنے کا دو گے؟ بہلول نے کہا, ہارون آج اس کی قیمت پوری دنیا کی سلطنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہارون کی قدموں سے زمین کھسک گئی. بہلول کل تو 1 دینار قیمت تھی, آج پوری دنیا کی سلطنت بتلاتا ہے جو کسی انسان کی طاقت میں نہیں. بہلول نے کہا, ہارون کل اللہ پہ بن دیکھا یقین کیا گیا تھا, آج تو سب کچھ دیکھ کر آ رہا ہے. اب اگر جنت چاہیے تو پوری دنیا کی سلطنت لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اندازہ لگائیں گے, بن دیکھا ایمان والی زندگی اللہ کے ہاں اتنی قیمت. بے شک, بے شک. اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں, اس کی قدر کر لیں, قدر کر لیں. نماز کی کمی ہے تو اسے مکمل کریں. قرآن صحیح پڑھا ہوا حضرت سے ٹائم لیں, قرآن کی تفسیر شروع کر دیں. اگر قرآن صحیح پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ شروع کر دیں. اور الحمدللہ آپ کے یہاں کا ذکر ہوتی ہے, ابھی میں ذکر کے موقع پہ پروگرام ہو رہا ہے, آپ اس میں شرکت کریں. باقاعدہ جو روزانہ تسبیحات ہیں یا ماہانہ ذکر ہے اس میں وقت لگائیں, اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں, ضائع ہونے سے بچائیں.
اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں وہ ذات ہوں جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمان تمہارے میں کون اچھے اعمال کرتا، معیاری عمل کون کرتا۔ عمل کا معیار یہ اخلاص اور اتباع رسول سے پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص تو ہم اپنے دل سے پوچھ لیں گے، انسان کا دل مفتی ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ تو اس کام میں مخلص ہے یا کوئی اور گڑبڑ ہے، وہ تو ہم اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں۔ اور اتباع رسول وہ علماء آپ کو بتاتے ہیں، ہر جمعے ہم اور آپ سنتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ محبوب پیغمبر نے دین کی سند کے 3 زمانے بتائے، فرمایا سب سے پہلا زمانہ میرا زمانہ جو صحابہ اور آپ کا ایک زمانہ تھا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ فرمایا یہ 3 زمانے دین کے سند ہیں، ان 3 زمانوں میں اگر ایک عمل کی جو صورت موجود ہے اس کو اسی ترتیب سے لوں گا تو وہ دین ہے، شریعت ہے، سنت ہے۔ اگر اس کو کوئی تبدیل کر کے کوئی اور ترتیب لوں گا تو وہ پھر کوئی معاشرے کی رسم ہو سکتی ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز تو ہم اور آپ خود اس کو بھانپ سکتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو عمل میں معیار، وزن، وہ اخلاص و اتباع رسول سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ ہم اور آپ نہیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے ایک شخص ہے، ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزر رہا تھا، دل میں بات ہے کاش کہ یہ ٹیلا انا کا ہوتا، میں اس کا مالک ہوتا اور اللہ تیرے نام پہ سارا خرچ کر دیا۔ اللہ کی محبت میں آ کے اس کی یہ کیفیت بنی، اللہ کو اس کی وہی محبت کا جذبہ اور کیفیت پسند آ گئی۔ رب تو قادر ہے ہر چیز پہ۔ وقت کے نبی پہ وحی نازل فرمائی، میرے پیغمبر فلاں امتی سے کہہ دینا میں نے اس ریت کے ٹینے کے برابر اناج کے صدقے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا ہے۔ کیا تھا؟ اخلاص تھا۔ ایسے اخلاص و محبت میں جذبے میں اس نے بات کی، رب کیا کمی ہے؟ کمی تو میرے اور آپ کے مانگنے میں ہے، رب کے ہاتھ دینے میں کمی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یا آج کا نوجوان کہتے ہیں میں مانگتا ہوں مجھے نہیں ملتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ جو رو رو کے ماں سے لپٹ جائے، ماں سمجھ رہی ہے کہ جو چیز مانگ رہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، ماں پھر بھی وہ دے دیتی۔ اللہ بے شک، اللہ تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ نہیں دے گا۔ ہم بچے سے مانگنا تو سیکھیں۔ تو میرے یہ شکایت بحال ہے، مانگتا ہوں ملتا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے دینے کا وعدہ دعائیں پڑھنے سے نہیں کیا، دعائیں مانگنے سے کیا۔ بے شک۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنے کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، زبان کچھ پڑھنے لگتی ہے، نگاہیں میرے سامنے دیواریں پہ جم جاتی ہیں، دماغ دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے، جو مجھے یاد ہوتا ہے وہ پڑھتے پڑھتے ہاتھ پھیر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ نے دینے کے وعدہ پڑھنے پہ نہیں کیا، مانگنے پہ کیا۔ مانگنا سیکھنا ہے۔ اشارے پہ رکے ہوئے گاڑی کے شیشے کے دروازے شیشے کے پاس کھڑے اس فقیر سے سیکھو جس کو یقین بھی نہیں ملے گا یہ شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی اس کے ہاتھ پھیلانے کا انداز فقیرانہ، اس کے زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ، چہرے کے زاویہ فقیرانہ، مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے جبکہ ملنے کا یقین نہیں۔ میں اور آپ تو ذات کے در پہ چھپ کے مانگنے والے ہیں جہاں مجھے ملنے کا یقین ہے۔ اگر اس طرح محتاج بن کے مانگوں گا تو کیوں نہیں ملے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں مانگنے والا بن جاؤں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس کا شکوہ رہتا ہے کہ مجھے ملتا نہیں، اور تجربہ کرنا ہے میری اس بات کا۔ فجر کے بعد تو نفل نہیں پڑے جاتے نا، دعا مانگی بس ساتھی نکلنے لگ جاتے۔ آپ دعا سے پہلے جا کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کے بعد جو ساتھی دعا میں شامل ہو کے آپ تک پہنچے نا، یہاں سے وہاں تک، آپ سے روک کے پوچھا یار تو نے دعا میں کیا مانگے مجھے ذرا بتا، نہیں بتا سکے گا۔ اس نے مانگا ہی نہیں، وہ تو پڑھ کے آئے، زبان پہ رٹا رٹائے جملے تو اس نے پڑھے وہ ہاتھ پھر چلا گیا۔
تجربہ کر لو، یہاں سے اٹھ کے وہاں تک دیا ہے، آپ اس سے پوچھے دعا میں کیا مانگ کے آئے، نہیں بتا سکتا، پھر میں کہتا ہوں یہ مجھے ملتا نہیں ہے، مجھے ملتا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مانگوں رب نہ دے؟ میرے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے نظام قائم کیا ہے کہ دیکھو کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہاں تو عمل کا وزن اخلاص اور اتباع رسول سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا کردار مبارک، آپ کے اخلاق مبارک، ہر وہ عمل جو آپ کے اخلاق اور کردار اور آپ کی اتباع میں عمل کیا جائے گا وہ عمل حسن کہلائے گا، معیاری عمل۔ معیاری عمل کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور اس پہ ثواب مرتب کر دیا جائے گا۔ آج ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنی چاہت کو دین بنانا چاہتے ہیں۔ دین تو میرے آپ کا محتاج نہیں ہے کہ میں اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عمل کروں اور میں کہوں کہ مجھے اس پہ ثواب بھی مل جائے، سب کو مل جائے۔ نہیں، دین یتیم نہیں ہے۔ نبی نے جیسے کر کے دکھائے، جیسے فرمایا غمی ہو یا خوشی اس کے مطابق چلوں گا کروں گا تو اس پہ ثواب مرتب ہوگا۔ آج عام صورتحال یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو میری چاہت ہے وہ دین کی صورت اختیار کر لے۔ میں نے اپنی چاہت کو دین کے تابع نہیں کرنا، دین کو اپنی چاہت کے تابع نہیں کرنا، اپنی چاہت کو دین کے تابع کرنا۔ تو اچھا عمل نبی کے کردار، نبی کے اخلاق، نبی کے فرامین، اس کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ حضرت سے پوچھیں آپ، کچھ بھی نہیں، نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار، نہ حسن و جمال، نہ کوئی منصب و مقام، نہ مال و دولت، نہ حسب و نسب، غلام در غلام، نسل غلام بکتے آ رہے ہیں۔ کردار بنایا تھا، نبی کے دامن سے جڑے، کردار نبی کا بنایا، تو اللہ نے کیسا عروج دیا۔ یہی بلال چلتا مکہ کے گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری صورت نے یہ عروج نہیں دیا، یہ سیرت اور کردار نے دیا ہے، یہ ظاہری بناوٹی باتوں نے نہیں دیا، یہ اس کردار نے دیا ہے جو نبی کے کردار کے مطابق تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اور آپ کردار سے گر چکے ہیں۔ ہاں، میرے نبی کی تعلیمات آپ غیر کے دیشوں میں جا کے دیکھیں، انہیں اپنا کے وہ دنیاوی فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں مل رہا ہے۔ تو اگر ایمان والا اپنائے گا تو اسے نہیں ملے گا، اسے ڈبل ملے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ لیکن اللہ کی شان ہے، مسلمان کو نبی کے طریقوں کے مخالف طریقوں میں کامیابی نظر آنے لگ گئی۔ ہاں، کسی کاروباری کسی دکاندار سے بات کر کے دیکھو، میرے دکاندار کی سوچ ہے کہ اگر میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، میں ملاوٹ نہیں کرتا، میں کچھ گڑبڑ نہیں کرتا، میں کماؤں گا کہاں سے؟ مسلمان کے تاجر کی یہ سوچ بن چکی ہے، کماؤں گا کہاں سے؟ امریکہ جیسے دیش میں آپ حیران ہوں گے، اگر میں ان کی پالیسی کی حمایت نہیں کرتا، وہ تو انسانی حقوق کے دعوے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے جو ظلم فلسطین میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنے اندرون ملک میں ان چیزوں کو اپنا رکھا ہے جو حقیقت میں میری اور آپ کی تھی۔ باہر تو وہ پھر جانوروں کی طرح، کھلے جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، اندر صرف اپنے فائدے کے لیے کہ ملک میں ایک اچھا ماحول،
اپنے اغراض کے لیے. وہاں ایک چیز میں کوئی نقص ہے نا, وہ یہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ایپ کو چھپا کے بیچ دیں, اور لینے والا اگر دکان سے 2 پوڑے نیچے اتر گیا اور پھر واپس کرنا ہے, ہم کہیں گے تو کون اور میں کون. اللہ یہاں تک بھی ہیں, ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی جو فوراً قسم اٹھا لیں گے میرے سے لیے 2-4 کٹھے کو دیکھو جی میرے سے خرید نہیں, یہ کہہ رہے واپس کر لیں. اب ہر جگہ ہر موقع پہ بل شیٹ تو نہیں ہوتا نا کہ ثبوت پیش کر دیں. وہاں اگر کوئی چیز ڈیمیج ہے, اندر سے ایب ہے, وہ لکھ کے لگا کے رکھ دیں گے اس میں یہ نقص ہے. آنے والے دیکھے گا, اگر وہ اس نقص کے باوجود دیکھتے یار چلو قیمت بھی تو کمی ہے, چیز ٹھیک ہے, نقص بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, اگر آپ اپنے اختیار سے خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ آپ کو بتائیں گے اس میں نقص ہے. مسلمان چھپائے گا کہ یہ بالکل بہترین چیز ہے. اب میرے نبی کا عمل وہ ہے جو انہوں نے اپنا لیا. وہاں بڑے بڑے اسٹوروں میں ریٹرن ونڈوز بنی ہوئی ہیں. اچھا ایک وقت تھا زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز لے جاؤ واپس ہو جاتی تھی, نہیں دے دیتے تھے. زندگی میں ٹوٹی پھوٹی وہ رکھنے کے قابل نہیں, بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ بک جائے, اس ونڈو پہ چلے جاتا وہ واپس نہیں دے دیتے تو وہ رکھتے تھے. اب مسلمانوں نے انہیں طریقے سکھا دیے ہیں. ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں, قیمتی قسم کے جوتے خریدے اور باقی سامان جو پاکستان آنا آئے یا کئی شادیاں نبیڑیاں اور پھر گئے وہاں جا کے پھر واپس کرتے کئی مہینوں بعد. اور جی بھائی یہ پسند نہیں ہے یا یہ پاؤں میں لگ رہا ہے جوتا, اس کا رنگ پسند نہیں, جو بھی ہے وہ زیادہ پیسے نہیں کرتے, بس ریٹرن ونڈو ہے وہاں جا کے واپس کرنے. اب انہوں نے طریقے سیکھے. اب انہوں نے 3 مہینے فکس کر دیے. 3 مہینے بھی بہت ہے. یہاں تو 3 منٹ گزر جائے تو چیز واپس نہیں لیتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب نکل گئی تو اسے نکالو. اب انہوں نے 3 مہینے فکس کر دیے. 3 مہینے کے اندر آپ واپس لے جاؤ گے, وہ واپس کر لیں. پوچھنے والے نے پوچھا اس میں تو نقصان نہیں ہوتا. ان کے اس میں نقصان نہیں, اس میں تو ہمیں ڈبل فائدہ ہو رہا ہے. یہ چیز دیکھ کے پہلے 100 گاہک آتا تھا, اب 200 آتا ہے. تو اسے پتا ہے اگر اس میں کوئی نقص نکلا یا بعد میں پسند آیا تو میں بآسانی واپس کر سکتا ہوں. ہمارے گاہک بڑھ گئے ہیں. یہ طریقہ نبی کا تھا. بے شک بے شک. صحابہ کا مجمع ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی تاجر نے بیچی ہوئی چیز واپس لے لی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سننا تھا. صحابہ تو آپ کے اشاروں کو سمجھنے والے تھے. ایک صحابی فوراً اٹھا, تیز قدموں کے ساتھ پیچھے نکلا, دائیں بائیں دیکھنے لگے, پتہ نہیں سے کیا ہوگا. اچانک اٹھا, بڑے تیزی سے نکلا. خیر جب مجلس ختم ہوئی ساتھی اپنے گھروں کو جانے لگے تو کیا دیکھا, وہ ساتھی جو پہلے فوراً اٹھ کے نکل آیا تھا اس نے لکڑی کے پھٹے لے کے اسے کیلے شیلے گاڑا, کھوکا بنایا, گھر کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں کچھ خرید کے ڈال کے دکاندار بن کے بیٹھ گیا. کبھی دکاندار ہی نہیں کہ دکاندار بن کے بیٹھا. اب آہستہ آہستہ محلے میں جو روزانہ کی چیزیں استعمال ہوتی ہے, نمک مرچیں مثال ہے, چھوٹی موٹی چیزیں, لوگوں کی ضروریات وابستہ ہونے لگی. 1 مہینہ 2 مہینے 3 6 مہینے بعد ایک بوڑھی اماں آئی, کوئی چیز لے کے گئی, گھر گئی, اس کی ضرورت پوری نہیں اتری یا ضرورت نہیں رہی, باقی واپس گئے. بیٹا واپس کرنا چاہتی ہوں, کر لو گے؟ اماں میں تو بیٹھا اسی انتظار میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھا اسی انتظار میں ہوں. میں نبی سے جنت کی بشارت سنی ہے. وہ چیز لی, پیسے دیے, دکان بند, دکاندار گھر. 1 دن 2 دن 3 دن محلے والے حیران نا ہماری ضرورت واپس کرو گے, اب دکان ہی بند کر دی. اس لیے کوئی بات ہے, پتہ کر چلے کریں بیمار ہے سفر پہ ہیں, پتہ کیا تو نہ بیمار ہے نہ سفر پہ, ٹھیک ٹھاک ہے گھر میں. بھائی کھوگا کیوں مت کیا کہہ رہی, بس جس چیز کے لیے کھولا تھا وہ مجھے مل گئی. سبحان اللہ. میں دکاندار نہیں تھا, نہ مجھے کوئی تجربہ تھا, میں تو نبی کے فرمان کے مطابق جنت کی ضمانت حاصل کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ 6 مہینے بعد میں نے حاصل کر لی. سبحان اللہ. اب یہ تعلیمات میرے نبی کی ہے. آج آپ جا کے دیکھیں وہاں ایک نہیں کئی اسٹور آپ کو ملیں گے جہاں ریٹرن ونڈوز ہے. آپ 3 مہینے کے اندر واپس کریں, آرام سے واپس کریں. تو دنیاوی ترقی ملے گی نہیں ملے گی انہیں. اور میرا مسلمان اگر بات کرے تو کہے گا میں کیا کروں, میں کماؤں کیسے؟ واپس کرنے تو دور کی بات, دھوکہ ناپتول میں کمی, اور وہ اگر ڈیمیج ہے تو لکھ کے لگا دیں گے اس میں یہ نقص ہے, یہ ایب اس کے اندر موجود ہے. تو کردار پہ محنت کریں, معاملات پہ محنت کریں.
یہ ہے عمل حسن، نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی میں آ جائے۔ اور اسی طرح خیر خواہی کے جذبہ پیدا کرنے ہمارے اعمال عمل حسن بن جائیں، معیاری ہو جائیں، کیونکہ یہ جذبہ میرے نبی کا تھا، یہ جذبہ میرے نبی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جذبہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت پسند، ہمدردی غیروں میں آپ کو ملے گی، غیروں میں آپ کو ملے گی۔ کوئی نہیں جانتا آپ کو، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں، پتہ نہیں، سارا ایک اچار ہے، سارے وہی ہیں۔ آمنا سامنا ہوا، کوئی جان پہچان نہیں، اتنا پتہ نہ، انسان ہے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کو اپنی زبان میں ہائے ہیلو کر کے سلام کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ یہاں اگر میں کسی کو نہیں جانتا میں منہ یوں پھیر لوں گا، سلام کرنا تو دور کی بات۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن میزان میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان، سب سے وزنی عمل خوش اخلاقی۔ ہماری چیز سے انہوں نے لے لی، وہ الگ بات ہے کہ انہیں اس میں کوئی آخرت میں کوئی فائدہ وہ کام نہیں دے گی، لیکن دنیا میں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، ہم اگر اپنائیں گے تو ہمیں آخرت میں بھی کام دے گی۔ تو ہم اپنی زندگی میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں تاکہ ہمارے عمل معیاری بن جائیں۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو خیر خواہی کا جذبہ رب کو بہت پسند ہے۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، میدان میں چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، دور دور تک کے وادی نمل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جنگل یا کہیں آپ نکلو گے دور دور تک چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے شاہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے پیدل زمین پہ۔ آپ کا لشکر جب تخت پہ ہوا میں اڑتا تو اس تخت پہ 6000 کرسیاں رکھتی تھی۔ جب زمین پہ چلتا تو پہلے مختلف انسانوں کی لائنیں، پھر مختلف جنات کی لائنیں، پھر مختلف جانوروں کی لائنیں، پرندے پر پھیلائے پر ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے۔ ایک چیونٹے نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور بہت بڑے ایریے میں گھیرا ہوا ہے، جیسے کہ فوج پریڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اس طرح سے لشکر چلتا تھا۔ تو اسے دیکھا اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتا چلا آیا تمام چیونٹیوں کو قدموں کے نیچے رون دے گا اور انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے خیر خواہی کے بنیاد پر ایک آواز اٹھائی، اللہ کو بڑی پسند آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز اٹھائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے لوگ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے قدموں کے نیچے رون نہ دے۔ خیر خواہی کی جذبے کی بنیاد پر اٹھنے والی یہ آواز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے میرے آپ تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہاں لگتا ہے میرے رب کی منشا یہ ہے کہ یہی صفت میں اپنی زندگی میں پیدا کروں، اور اسی خیر خواہی کے جذبے کی بنیاد پہ جب چیونٹی نے آواز لگائی جو ایک معمولی سے مخلوق ہے، یوں مسئلے ختم ہو جائے، پھونک مارے اڑ جائے، پانی ڈالے بہہ جائے، لیکن اللہ کو اس کے اس جذبے سے اٹھنے والی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اب اندازے لگائیں، میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، وہ تو ایک عام سی مخلوق ہے، میں اور آپ اشرف المخلوقات۔ اگر خیر خواہی کا جذبہ میری زندگی میں آ گیا تو اللہ کے ہاں میں اور آپ کا کیا مقام ہے؟ تو آئیں موت کا یقین پیدا کریں اور اپنی زندگی میں خیر خواہی کا جذبہ لیں۔ دوسرے کے ساتھ بھلائی اچھائی، علماء نے لکھا ہے بھلائی نہیں کر سکتے کم از کم برائی نہ کرو، اچھا نہیں کہہ سکتے کم از کم برا نہ کہو، خوشی نہیں پہنچا سکتے کم از کم غم نہ دو، تکلیف نہ دو، یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہے۔ اب یہ تو میں کر سکتا ہوں نا، لیکن میرے مزاج یہ ہے کہ جب تک میں دوسرے کو ڈسوں گا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھے خوشی نہیں ملے گی۔ اس سے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جانے والے گئے، ہم دوسرے راستے کے راہی ہیں، اس لیے آج فیصلہ کر کے اٹھے ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا۔ انشاءاللہ۔ آخری باتیں کہہ رہا ہوں،
ٹھیک تو کافی ساری چیزیں اکٹھی کی ہوئی. میں تو سے کہہ رہا تھا آپ نے فوتگی بھی اکٹھے کر لی, میں ذکر بھی اکٹھا کر لیا, اس لیے آپ کی سیرت کو مانے وہ ہو گیا. یہ سارے کس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء ٹھیک اللہ. ہے ٹھیک ہے, میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. ہاں اس گفتگو کی آخری بات ہے. جی جی سبحان اللہ. لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے اعلان میں سنا کہ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر بھی ہے. جی جی یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. ختم نبوت یہ ہمارا اور آپ کی ایمان کی بنیاد ہے, بے شک بے شک بے شک. اور میرے اور آپ کا فریضہ ہے یہ کام کرنے کا. اس کام کے ساتھ یا ختم نبوت کی جماعت کے ساتھ میرے اور آپ کے تعلق یہ عقیدت کا نہیں ہے, عقیدے کا ہے. بے شک یہ عقیدہ ہے میرے اور آپ کا, اس کے بغیر تو گزارا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اس پلیٹ فارم پہ جو عالمی مسجد تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے اس پہ جڑے رہیں ختم نبوت کی نسبت سے. ہمارا الحمدللہ ہمارے بڑے حضرات پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, تو جہاں تک ممکن ہو سکے جماعت سے جڑے رہیں گے, حضرت سے جڑے رہیں گے, تو اس کی نسبت کی برکات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی شفاعت فرما دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو کردار بنائیں, ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جڑ جائیں, یہ بھی کردار ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمان با کردار تھا. جب مسلمان با کردار تھا اس وقت حالت پتہ کیا تھی؟ مسلمان جب با کردار تھا تو اس کے پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی. پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی. پڑوسی مسلمان رہتا ہے, ایک یہودی اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے, پوسٹ لگا دی, پارٹیوں کا رابطے شروع ہو گئے, ایک کے ساتھ بات چلی, تو یہودی مالک کے مکان کہنے لگا میں اپنے مکان کی ڈبل قیمت لوں گا. پارٹی والوں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, جو آپ کے مکان کی پوزیشن ہے, جو محل رکوع ہے, اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, اس کا ڈبل لوں گا. غصے ہوا اس بات پہ. پارٹی والوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی, کہنے لگا ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے, ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے. اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان کی پڑوس کی وجہ سے قیمت ڈبل ہو رہی, کیونکہ اس وقت مسلمان باکردار تھا, پڑوسی کی جان مال عزت آبرو کا محافظ تھا. آج آپ مغرب میں جا کے دیکھو, حقیقت ہے وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں اس ایریے میں اس ایریے میں کوئی مکان خریدنا ہے, پتہ کرتے تھے بھائی یہاں کون رہتا ہے, کون ہے, کس کے مکان ہے, پتہ چلتا ہے یہاں زیادہ مسلمان ہیں, وہ علاقے کو چھوڑ جاتا ہے, مکان نہیں لیتا وہاں. آج مسلمان کردار سے گرا تو کوئی اس کے پڑوس میں مکان لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں ہم اپنے آپ پہ محنت کریں, اپنے عقائد کو مضبوط کریں, ختم نبوت کو تو اپنی بنیاد بنا لیں. جب تک زندہ ہے بس اس کام کے ساتھ جڑ جائیں. ہاں جس ذات کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہے ہیں, اگر اس کا تحفظ مجھے نصیب ہو جائے, ان کے منصب کا تحفظ, اور مجھے کیا چاہیے؟ اللہ میرے سے یہ کام لے لے تو اور کیا چاہیے؟ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے, آمین. ہمارے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت شیخ سلسلہ نقشبندی میں توبہ کی بیعت فرمائیں گے. یہ کپڑا پھیلا رہے ہیں, صاف کپڑا جوڑ لیں. جو حضرات اپنے کسی بزرگوں کے ساتھ بیعت ہے تو حضرت کے ساتھ اگر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیت بیعت کی کر لیں, ورنہ جو کسی کے ساتھ بیعت ہے توبہ کے کلمات کہہ لیں. یہ بھی
جو ہے ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، توبہ کے کلمات کہہ لیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قسم کی بیعتیں ثابت ہیں، بیعت علی الایمان، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الہجرت، بیعت علی الموت، بیعت علی ترک معاصی۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر آئی، اگرچہ وہ غلط تھی، تو آپ نے 1400 صحابہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیعت لی تھی، یہ بیعت علی الموت ہے کہ ہم بدل لیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں جائیں۔ اور ایک بیعت علی ترک معاصی، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت، یہ جو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتی ہے یہ گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت ہے۔ بہرحال میں بیعت کر دوں گا، تو یہاں جیسے یہاں معمولات ہیں، حضرت میں ذکر ہے، تسبیحات ہیں، اس میں آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جڑتے رہیں گے۔ آپ کبھی موقع ملے تو آپ خانہ والا خانقاہ میں ذکر پہ بھی آ سکتے ہیں، تاکہ مقامی طور پہ آپ غفلت سے بچ سکیں اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جو حضرت کی ذکر ہے یا ذکر اذکار کا جو بھی نظم ہوگا، آپ نے اس میں حضرت کے ساتھ جڑنا ہے، اور جب کبھی موقع ملے تو خانوار معنی میں ذکر ہوتی ہے، اس میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تو ہمارا سالانہ نقشبندی اجتماع آ رہا ہے، سال میں ایک چکر تو لگ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، واشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ على تعالی خير خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یا اللہ، بچپن سے لے کر اب تک بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں جو گناہ کیے اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا میرے ہوں، گناہوں کو معاف فرما۔ میرے گناہوں کو معاف یا فرما۔ اللہ، یا یہ اللہ، وعدہ کرتا ہوں یہ وعدہ تیرے کرتا ہوں دین کی خدمت کروں گا، تیرے دین کی خدمت اپنی کروں جان سے ہو، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق۔ اپنی طاقت کے مطابق یہ وعدہ کرتا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں جائز حکم میں جائز حکم میں مرشد کی مرشد کی مخالفت نہیں کروں گا۔ مخالفت آپ سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو چکے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر نمبر دیکھنے کے بعد کاغذ پر نسخہ لکھتا ہے، نسخہ جیب میں رکھوں فائدہ نہیں ہوتا، استعمال کروں تو افاقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی علاج کی ترتیب ہے، بیعت کرنے کے بعد اس کا مختصر جو نسخہ ہے اس کی پابندی رہے دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ پہلا وظیفہ درود شریف کی تسبیح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز ہو۔ یہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی کیا کریں۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، اگر ایک سے زیادہ کریں تو بہت بہتر ہے، کم از کم ایک۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ اور تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ ہو یا آدھا پارہ ہو یا ہو، رکوع 2 رکوع حافظ قرآن منزل کے مطابق پڑھے۔ بالفرض کسی نے ابھی تک نہیں پڑھا، وہ کل سے ہی ٹائم لے کے پڑھنا شروع کر دے، تو ایک آیت پڑھے گا وہ اس کا وظیفہ ہو جائے گا۔ یہ 3 وظائف آپ نے زبان سے کرنا ہے، درود شریف، استغفار، قرآن مجید کی تلاوت۔ چوتھا وظیفہ ہے دل کا ذکر قلبی، اس کی ترتیب ہے، ابتدا میں تو آپ کی ترتیب رکھیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان رکھیں، جیسے میرے منہ میں زبان میں اللہ کا نام لیتی ہے، اسی طرح سے دل ہے اور یہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ بلند آواز سے آپ نے دل پہ خاموش کے ساتھ خیال رکھنا ہے، میرے دل ہر سانس کا اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں اس پہ آپ 1500 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیں تو یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ آخری وظیفہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ زیادہ لگا دیا جاتا ہے، اس لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بتلائی ہے کہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ جب بھی ٹائم ملے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ خیال کریں دنیا سے تعلق ختم ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز رحمت، تیز بارش کی شکل میں سنہری رنگ میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل پہ جو گناہوں کی زنگ اور سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی ہے۔ حالات اس میں بہت آئیں گے، لیکن آپ بار بار دل کی طرف متوجہ رہیں، 10 منٹ مکمل کر کے دعا مانگ کے اٹھ جائیں۔ یہ 5 وظائف ہو گئے، درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، دل کا ذکر اللہ اللہ کا، اور مراقبہ۔ آخر وہ چھٹی ترتیب ہوتی ہے رابطہ شیخ، جیسے کہ مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے اپنے طبیعت و نسخے کے حوالے سے، مرید مرشد سے رابطہ رکھتا ہے اپنی کیفیات اپنے وظائف کے حوالے سے۔ تو رابطے کی ترتیب آپ یہ بنائیں، یہاں جو ہماری یہ مسجد مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، یہاں باقاعدہ جو ماہانہ میں ذکر ہے یا روزانہ کی یومیہ تسبیحات ہیں، اس میں آپ باقاعدہ شرکت
مدد کریں. حضرت سے ہم رابطہ رکھیں, کچھ پوچھنا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور کوشش اگر ہو تو ہماری خانوال کی خانقاہ میں حضرت تشریف لائے تھے, اس دفعہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. خانوال خانقاہ ماہانہ میں ذکر ہوتی ہے. ہر انگریزی مہینے کے جو پہلے ہفتے کا دن آتا ہے, تاریخ متعین ہے, دن متعین ہے, ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کے دن مغرب کی نماز پہ, تو کوشش کریں کہ آپ اس میں آپ کی شرکت رہے. تو یہ تو ہے ہماری ماہانہ ترتیب. لیکن ہمارا ایک سالہ نقشبندی اجتماع ہوتا ہے جو آنے والا ہے. اس دفعہ ہمارا سالہ نقشبندی اجتماع وہ 3 دن 3 راتوں کا ہوتا ہے. تو وہ یہ جو آپ کوشش کریں کہ یہ سمجھے یہ آپ کی سالانہ ورکشاپ ہے. ایک ورکشاپ ہے جس میں مختلف ڈاکٹر آ رہے ہیں, سرجن بھی ہیں, ہم ڈاکٹر بھی ہیں. ہم وہاں جا کے ایک طریقہ ہے, اگر ہم یہی سوچ رہے ہیں آج کل یہ خانقاہیں جو ہے نا یہ اس غار کے مانند ہیں جہاں بندہ مختلف قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنائے. آمین. لائٹر بند کرو, آپ بٹن بند کر.